السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں، ان میں سے چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کے مجلس میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال احمد بھائی نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ مجھ کو 2 لاکھ روپے دے دو، اس کے بدلے میں میرے پاس ایک روم ہے، اس روم میں تم 2 سال تک بالکل فری آف کاسٹ رہ سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کو 2 لاکھ روپے دے کر اس 2 سال تک اس کے گھر میں رہ کر بعد میں واپس اس سے 2 لاکھ روپے لے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ سراسر سود ہے۔ اگر آپ اس کے مکان کو گروی رکھنا چاہتے ہیں تو گروی رکھ سکتے ہیں، ہے نا، اس میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو کرائے پر دینے کی اجازت ہے۔ آپ وہ روم لیں گے، رکھ دیں گے اپنے پاس سیفٹی کے طور پر، بعد میں وہ جب رقم دے گا آپ کو سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد، تو وہ رقم لے لے، اس کا روم اس کو واپس کر دے۔ لیکن اس ڈیوریشن میں، اس پوری مدت میں آپ اس کے روم میں فری آف کاسٹ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر رہنا ہی ہے تو پھر جو ریگولر کرایہ وغیرہ جو چلتا ہے اتنا کرایہ آپ کو دینا ضروری ہوگا۔ عبدالعلیم بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ چادر پر پکی ہوئی کوئی سبزی وغیرہ کا داغ لگ جاتا ہے یا پھر مرغے کا جو گوشت ہے ہم نے اس کا سالن بنایا ہوا ہے، وہ سالن وہاں پر گر جاتا ہے، اور پھر وہ جو چادر ہوتی ہے، وہ چادر اس پر جو لگا ہوا داغ ہوتا ہے، یہ داغ ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ دیکھیے، ناپاک آپ اسی داغ کو سمجھ سکتے ہیں جو نجاست کا لگا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جو مرغ مسلم آپ کھا رہے ہیں یہ ناپاک نہیں ہے، تو اس کا داغ دھبا جو لگا ہے یہ گندا ہوگا، گندگی میں شمار ہوگا، لیکن ناپاکی کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ انہی کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ اس چادر کو کسی دوسرے کپڑے میں ملا کر رکھ دیا یا پھر تمام کپڑوں کو ایک ساتھ دھو دیا تو جی سب کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے، گندگی ہے اور ناپاکی نہیں ہے۔ گندگی اور ناپاکی کے درمیان فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھنا ہماری فیملی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے سب کپڑوں کو ایک ساتھ ملا کر دھو دیا تو سب پاک ہے، کوئی بھی ناپاک ہونے والا نہیں ہے، اور اگر آپ نے دھویا نہیں، بس یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے کہیں رکھا ہے، تو اس کی اسمیل کسی دوسرے کپڑے میں چلی جاتی ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ خود ناپاک نہیں ہے۔ عظیم بھائی کا سوال ہے، مفتی صاحب ہم دین کی جو تمام عقائد ہوتے ہیں ان تمام عقائد پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے عام روٹین میں بندے کی زبان سے کبھی کوئی لفظ نکل جاتا ہے، جیسے کہ بچے یہ کہتے ہوں کہ باہر بھوت ہے اور ہم کہیں کہ بھوت نہیں ہے، تو کیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، نکاح بریک ہو جاتا ہے، ایمان پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ جو بھوت چڑیل وغیرہ کے جیسے الفاظ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی حیثیت سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بچے نے کہا کہ، یا پھر بچے کو آپ نے کہا کہ چپ ہو جا، چلا مت، شور مت کر، باہر بھوت کھڑا ہوا ہے، تو یہ ان الفاظ کی وجہ سے شرک اور کفر اور ارتداد لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، ایسی گمراہی والی باتیں کہنا یا پھر ایسی باتوں کو زبان سے نکالنا جن کا شریعت اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، صرف ان الفاظ کے نکل جانے کی وجہ سے بھی ارتداد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ اس کے پیچھے کیا کام کر رہی ہے یا نہیں۔ ویسے بھی عام طور پر انسان کی زبان سے کچھ نہ کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے دن بھر میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، کہ تم بھی کرو۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ صبح شام کثرت سے استغفار کا ورد کیا کرے، 100 کی تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرے، کہ خدا نخواستہ ہماری زبان سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے ہوں، کبھی کچھ ایسی بات ظاہر ہو گئی ہو، کچھ ایسا عمل ہو چکا ہو جس کی وجہ سے ہم پر کفر والا گناہ لازم آتا ہے، تو پھر ہم اس گناہ سے باہر ہو جائیں، اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائیں۔
لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف آپ کے وہموں سے ہوتا ہے، آپ کے گمان سے ہوتا ہے، آپ کے شکوک و شبہات سے ہوتا ہے۔ تو جہاں پر شکوک و شبہات آ جاتے ہیں ان کی آپ کو کیئر نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کے بہت سارے سوال دیکھ رہا ہوں، شاید مجھ کو لگتا ہے کہ آپ وہم میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تو دیکھیے، وہم میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ ان وہموں اور وسوسوں کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں۔ شہزادہ کا سوال ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب پلیز جواب دیجیے کہ اگر عورت کو سوئے ہوئے شرمگاہ پہ خارش ہو، شرمگاہ پر اگر خارش ہو، آپ نے اس کو چھو لیا ہے، چھونے کی وجہ سے کچھ خارش کا جو پانی وغیرہ ہاتھ پر آ چکا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ صبح نیند سے اٹھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں وضو کروں یا پانی پیوں یا پانی کے اندر ہاتھ ڈالوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ پتہ نہیں اس کے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے۔ تو یہ عین ممکن ہو سکتا ہے کہ رات میں ہاتھ پر گندگی، نجاست وغیرہ لگ گئی ہو، اس لیے جب بھی آپ صبح میں اٹھے، چاہے ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہو نہ لگی ہو، سب سے پہلا کام آپ ہاتھوں کو دھونے کا کریں، اس کے بعد اگلے دوسرے کام کریں۔ زینب کا سوال ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ جگہ یا پھر وہ کپڑا یا وہ کوئی چیز پاک ہے کیا ناپاک ہے، تو کیا ہمیں صرف وسوسے آتے ہیں اور شک ہوتا ہے، تب ہم کیا مانیں، ان چیزوں کو پاک سمجھے یا ناپاک؟ دیکھیے، اس کے بارے میں اسپیشل ایک ہم نے ویڈیو بنایا ہوا ہے، اور کسی بھائی نے سوال کیا تھا، اس بھائی کو ہم نے سمجھا بھی دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو آپ کی سوال کا جواب تسلی بخش مل جائے گا۔ ہر چیز کو اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو قلم آپ کا ہے، اس قلم کی جگہ کیا ہے؟ آپ کا جیب ہے، آپ کا ڈیسک ہے، آپ کا ٹیبل ہے، آپ کا جو آپ کی جو پاک چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر عام طور پر رکھا جاتا ہے۔ اب مجھ کو پتہ نہیں اس پر نجاست لگی ہے یا نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آفس میں یہ رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو پاک ہی سمجھوں گا، ناپاک سمجھنے کی تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ پین غلطی سے میرا ٹوائلٹ میں رہ گیا تھا، گر گیا تھا، نیچے پڑا ہوا تھا، اب مجھ کو پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اب میں کیا سمجھوں کیا نہ سمجھوں، تو اب میں وہاں پر غور کر لوں گا کہ میرا قلم کون سی جگہ پر گرا ہے۔ اگر نجاست والی جگہ پر گرا تھا تو پھر میں اس کو ناپاک سمجھ کر کے دھو لوں گا، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک ویڈیو تھا OCD پیشنٹ سے کچھ باتیں، ہم نے وہاں پر کچھ باتوں کو ڈسکشن میں لایا تھا، تو اس ویڈیو کو دیکھا ہے معاذ گیمر نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا یہ ویڈیو دیکھا ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ ان تمام چیزوں کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں سفل بھی ہو جاتا ہوں، کامیابی مجھ کو مل جاتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسے خیالات لگاتار ٹھہر کر آتے ہیں۔ تو دیکھیے معاذ بھائی، سب سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، نمازوں کی پابندی کریے، صاف صفائی کے اندر اتنی ہی احتیاط برتیں جتنی شریعت نے آپ کو مکلف بنایا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ مکلف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو وہم و گمان ہے، شکوک و شبہات ہے، یہ وساوس ہے، یہ انسان کو آتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے کہ ان کو اگنور کرے، ان کو کوئی لفٹ نہ کرائے۔ توصیف بھائی کہتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی کفریہ کلمہ بولے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو اگر وہ کفریہ بات بولی ہو تو ہمیں نہ معلوم ہو تو کیا کرے؟ اگر یقینی طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا جائے، اس کو شہادتین بتلائی جائے، واپس سے اس کا تجدید ایمان کروایا جائے، کہا جائے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور آمنت باللہ و ملائکتی جو کلمہ ہے، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، اس کو پڑھا دیا جائے، دل سے اقرار کروا دیا جائے کہ اب تک میں نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور اسلام میں داخل ہوتی ہوں۔ ایک ٹائم کی بھی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گی تو کیا یہ وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو کیا بے نمازی عورت سے کیا نکاح ہو جائے گا؟
یہ آپ کی بات کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن نماز کے جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے آدمی ایسا کافر نہیں ہوتا ہے جیسے کہ عام کافر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جو اس کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی تلافی ممکن ہے بھائی، اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے تو توبہ کرے، اور جو نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کی قضا کر لے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وسیم شیخ کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو امیجن کرنے کی وجہ سے گناہ ہے تو جو لڑکی ریئل میں ایکسسٹ کرتی ہی نہیں ہے اس کو امیجن کرنے سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ آپ ایسی چیزوں کو امیجن کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں ہو، تصوراتی ہو، تخیلاتی ہو؟ ایسی چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں تو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فحش چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آپ کو خیال میں لانا ہی ہے تو اپنی بیوی کو لائیے، خیال میں لانا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو لائیے، خیال میں لانا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم قدرت ہے اس کو تصور میں لائیے۔ اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ یہ جو بکواس کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ابراہیم حسین صاحب کہتے ہیں کہ جھاڑو دیتے وقت تو جو جھاڑو دے رہے ہم اسی ہاتھ سے کسی اور دوسری چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ٹیبل، چیئر وغیرہ، کپڑے یہ سب ناپاک ہو جائیں گے؟ بالکل ناپاک نہیں ہونے والے۔ وہ جو آپ کی جھاڑو ہوتی ہے نا وہ آلہ صفائی ہے، صفائی کرنے کا آلہ ہے، صفائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ چیز خود پاک ہے، اسی لیے تو دوسری ناپاک چیزوں کو پاک کر رہی ہے۔ اگر وہ خود ناپاک ہوگی تو دوسری چیزوں کو پاک کرنے والی ہوگی بھی نہیں، اور آپ اس کو اپنے گھر میں رکھو گی بھی نہیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو جھاڑو ہے وہ خود پاک ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے یا خود جھاڑو ادھر ادھر لگ جائے گی، آپ کی چیئر ٹیبل کو، کپڑوں کو لگ جائے گی، کوئی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں سب جگہ پر پگ کا وہم ہوتا ہے۔ دیکھیے جھائی، یہ جو وہم ہے، یہ وسوسے ہیں، یہ اس بات کے قابل ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں۔ جہاں پر وسوسے اور خیال کی بات آئے، شک اور شبہے کی بات آئے تو آپ کو لات مار کر ان خیالات کو بھگا دینا ہے۔ ان تمام سوالوں کے بعد، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ پوچھے ہی نہیں، نہ مجھ سے پوچھے، نہ اپنے دوستوں سے پوچھے، نہ دیگر علماء سے پوچھے، کیونکہ یہ وہم اور وسوسے اور خیالات کی حیثیت ہی یہ ہے کہ آپ ان کو باندھ لیں اور ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ حمزہ خان کہتے ہیں السلام علیکم، اگر سوکھی ہوئی نجاست پردے سے ٹکرا کر نکل جائے تو کیا پردہ ناپاک ہو جائے گا؟ اگر اس نجاست کا کوئی اثر آپ کے پردے میں نہیں آیا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توفیق بھائی کہتے ہیں کہ کیا حرام چیز کھانے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اب آپ کو یہ بتلانا پڑے گا کہ حرام چیز کیا ہے۔ وہ چیز جس کو آپ کھا رہے ہیں خود حرام ہے، مثلا حرام جانور کا گوشت ہے تو یہ خود حرام ہے، ناجائز ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ اس کے کھانے کی وجہ سے آپ کا منہ ناپاک ہوگا، اندر کا جو سسٹم ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ اندر والے سسٹم کو ناپاک سمجھیں گے تو کیا کیا چیزیں باہر نکالیں گے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں اگر آپ نے انجانے میں یہ گناہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حرام کھانا کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ روٹی ہے، بریڈ ہے آپ کے پاس، لیکن اچھا یہ بریڈ ہے، یہ بالکل حلال ہے، اس کے اندر ناپاکی نہیں ہے، آپ نے حرام کی کمائی سے اس کو کھایا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اندر والی چیز کو باہر تو نہیں نکال سکتے، آپ کا منہ بھی گندا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ حرام ذریعے سے آپ نے کمایا ہے تو گناہ آپ پر لازم ہوگا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور آئندہ حلال آمدنی کی فکر کریں، حلال کمائی کی روٹی کھائیں۔ واصف فیصل کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی فیملی میں حرام کماتا ہو اور لڑکی کو پتہ ہو، پھر لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے کہ اللہ پاک، میں نے خود تو اپنی شادی فلاں مرد سے نہیں کی ہے، آپ نے میرا نصیب ہی ایسا بنایا تھا، تو کیا اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے ادا ہوتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟
किसी औरत की शादी ऐसे मकान पर, किसी ऐसे मकाम पर हो जाती है, किसी ऐसे शख्स से हो जाती है जो कि हराम और नाजायज़ आमदनी करता है, तो ऐसे वक्त में उस लड़की के ज़िम्मेदारों के लिए ज़रूरी है कि पहले देख ले। जैसे आप देखते हैं ना, रिश्ता करवाते हैं तो क्या देखते हैं कि हैसियत क्या है, माल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कमाई कितनी है, इसकी आमदनी कितनी है। आप आमदनी कितनी है ये भी देखिए, उसी के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि आमदनी का ज़रिया कौन सा है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देखा नहीं है, ऐसे शख्स से निकाह करवा दिया है आपने अपने बच्चे का जो कि हराम की कमाई घर में लाता है, तो ऐसी सूरत में उस औरत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर के लिए दुआ करे, अल्लाह तबारक ताला से दुआ करे। दूसरी ये कोशिश करे कि अपने शौहर को समझाएं कि हराम का लुक़मा खाने की वजह से क्या गुनाह लाजिम आता है, अल्लाह की नाफरमानी होती है, औलाद नाफरमान होती है, घर में बेबरकती होती है। इस तरह के जो दीनी बातें हैं वो दीनी बातें अपने शौहर के सामने पेश करें। अरे औरतें तो बहुत माहिर होती है, अपने शौहरों से तमाम चीज़ें मनवा लेती है, तो हराम की कमाई छुड़वा भी सकती है। तो औरत के लिए ज़रूरी है कि अपने शौहर को समझाए भी, और अगर मुमकिन हो औरत को कुछ आता हो ऐसा काम जो घर पर बैठकर कर सकती है। फ्रीलांसिंग के काम होते हैं, कंप्यूटर बैठ कर के बहुत सारे काम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो औरतें घर में बैठकर कम कर सकती है, जिसकी वजह से आमदनी हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी हलाल आमदनी के ज़रा इस्तेमाल करें। ऑनलाइन टीचिंग का मामला हो सकता है जो औरतें आसानी से कर सकती है। इसी तरह ऑनलाइन कोई भी काम कर सकती है, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ज़राए होते हैं वो सब कर सकती है। बहुत सारे फ़नून हैं घर में बैठकर औरतों को किए जाने वाले, जिनसे उनको इनकम अच्छी खासी हो सकती है। तो वह ज़राए के ज़रिए अपने घर को चलाए, खाने पीने के अंदर हलाल आमदनी का इस्तेमाल करें। अगर कोई मसला नहीं है, औरत को कुछ भी नहीं आता है, तो फिर क्या कर सकती है, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, माफ़ी मांगते रहे, और कोशिश करे शौहर को समझाने की कि हमारे घर में हलाल माल आए और हराम से हम बच जाएँ। उमर साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर गोबर चप्पल या फिर जूते की सोल पर लगा हुआ हो तो क्या वो नापाक है? अगर नापाक है और हमें याद ही नहीं है तो फिर क्या ऐसी सूरत में क्या करें हम? देखिए, चप्पल या जूते की सोल पर अगर नजासत लग गई है तो फिर वो आपका जूता या चप्पल नापाक है, लेकिन हॉल जूता या हॉल चप्पल नहीं, बल्कि सिर्फ उसका सोल ही नापाक है। ठीक है, और वो उसी वक्त पाक होगा जब आप उसको धो लेंगे। धोने की वजह से उसके अंदर के जो नजासत के ज़र्रात है वो नजासत के ज़र्रात निकल जाएंगे, तो फिर आपका जूता पाक हो जाएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है पाक है या नापाक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कोई मसला नहीं है। जूते के अंदर तो नजासत नहीं आई, जूते के ऊपर वाले हिस्से पर तो नजासत नहीं आई, तब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल एक बहन का है, कहती हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर घर के बड़े लोगों ने घर के मीटर में कुछ गड़बड़ी की हो जिसकी वजह से बिल कम आता हो और हमें पता हो कि ये काम सरासर नाजायज़ और हराम है, लेकिन हम मजबूर है, घर वाले जो है तो वो हमारी सुनते भी नहीं हैं, ऐसी सूरत में हम क्या करें? क्योंकि बिजली की वजह से हमें मोटर का पानी भी इस्तेमाल करना होता है, और बिजली की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, हमें प्रेस करनी होती है। कभी हमारे घर में ऐसा गैस होता है जो बिजली की वजह से चलता है, तो खाने पीने का मामला हो जाए तो आप क्या करें? देखिए, कोशिश आप ये करें कि घर वालों को समझाएं। ठीक है, औरतें जो होती हैं ना, औरतें अपने शौहरों को, अपने वालिद साहब को, अपने भाई को, सबको समझा सकती है, अपनी बात मनवा सकती है। अल्लाह ताला ने औरत के पास वो पावर दे रखी है। खैर, तो आप घर के बड़ों को ज़रूर समझाएं, वो इंशाल्लाह आपकी बात को समझ जाएंगे, और इनको ये बात बतलाएं कि ये 100, 200, 1000, 2000 रुपये की बचत करने के बाद हम कोई लखपति, करोड़पति नहीं बन जाते हैं। तो ये मामूली रकम होती है, और वैसे भी गबन करना, चोरी करना, ये सब ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो हलाल कमाई होती है उसके ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट होता है, बरकत ख़त्म हो जाती है। तमाम चीज़ें आप अपने घर के बड़ों को समझाएं, उनके लिए दुआएं भी करें, और अगर आप मुमकिन हो सके, औरत कुछ ऐसा कारोबार कर सकती हो आप अपने घर में बैठकर,
بغیر باہر نکلے ہوئے ٹیچنگ ہو سکتی ہے، کمپیوٹر پر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، آن لائن بہت سارے شعبہ جات ایسے جو کمائی کے ذریعے ہے۔ آپ دیکھیے عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے ہزاروں روپے کماتی ہے، عورتیں گھر پر بیٹھ کر کم از کم روزانہ 100-500 روپے تو وہ ہلکی ہاتھ سے کمائی لیتی ہے۔ بہت سارے ایسی جابس ہیں، آپ ان کے اوپر ریسرچ کیجئے اور گھر والوں کو کہیے کہ دیکھیے گھر پر ہمارے بجلی کا بل اگر 2000 روپیہ آتا ہے تو آپ میرے اوپر 1000 روپیہ ڈال دیجئے، 1000 روپیہ میں آپ کو بل کے لیے دوں گی، لیکن آپ اللہ کے لیے جو حرام ذریعہ ہے اس کو بند کر دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی رقم یوٹیلائز کر لیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ وہ کام کریں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خوب خیر و برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں بیان کی گئی ہے ان تمام باتوں کو ہم سب کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات سرور پر سرور دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔